अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम महल में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को देखते हैं, जो कि तमाम सरदारान से मुखातिब होकर कहते हैं, सरदारान, ये वक्त मिस्र के गड़े को मट्टी में मिलाने का वक्त है। कुफार मुत्ताहिद हो गए हैं, लिहाजा हमें मजबूत होकर उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त मुहिम के लिए तैयार होने का वक्त है। हमारी जदोजहद मुबारक हो। ये सुनकर तमाम सरदारान वहां से चले जाते हैं, जबकि वहां पर खड़े उमरमला कहते हैं, मेरे सुल्तान, आप थके हुए नजर आ रहे हैं। आप ये मामला यारुकी और अस्फहानी पर छोड़ दें और आप कुछ देर आराम कर लें। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी कहते हैं, मुला हजरत, आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाद अवकात हमारे कदमों से पहले रूह सफर करती है। बाद अवकात जो हंजर ना काट पाए वो हाथ काट देता है। मैं नहीं रुक सकता, जबकि सलाहुद्दीन वहां फंसा हुआ है। मैं नहीं रुक सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी रूह के साथ इस आखिरी मुहिम पर निकलूंगा। ये कहकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वहां से रवाना हो जाते हैं, जबकि पीछे खड़ा उमरमला कहते हैं, सुल्तान की सोच इस दुनिया वालों की सोच जैसी बिल्कुल नहीं है, लिहाजा उनका जहन बदलना नामुमकिन है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम कुद्स में देखते हैं, जहां पर शहजादा बारडोन सिपाही के साथ तलवारबाजी की मशक कर रहा होता है। इतने में वहां पर बालियन भी आ जाता है। शहजादा बारडोन की तलवार जमीन पर गिर जाती है और वो कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। ये देखकर बालियन कहता है, मैं इसे खुद तरबियत दूंगा। ये सुनकर सिपाही कहता है, ठीक है कौन बालियन। बालियन बारडोन से कहता है, बराए करम अपनी तलवार पकड़ो। दूसरी जानिब हम विलियम और शहजादी सबीला को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि विलियम कह रहा होता है, मल्लिका मारिया की ख्वाहिश थी कि आप लॉर्ड गाय से शादी करें। कुद्स में इक्तदार हासिल करने की उसकी ख्वाहिश है। ये सुनकर शहजादी कहती है, मुझे उम्मीद है कि बादशाह इस हकीकत से वाकिफ होंगे। तो विलियम कहता है, कोई शक नहीं होना चाहिए शहजादी सबीला। मल्लिका मारिया और लॉर्ड गाय कुद्स के हकीकी मालिक कौन हैं, इस बारे में समझ जाएंगे। मुझ पर भरोसा करें। दूसरी जानिब बालियन बारडोन से कहता है, प्रिंस बारडोन, ऐसा लगता है कि आप तकलीफ में हैं। ये सुनकर बारडोन कहता है, मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। तो बालियन कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक अजीम सुरमा होने का सुनहरी असूल बताना चाहता हूँ। ये सुनकर बारडोन कहता है, वो क्या है। तो बालियन कहता है, बहुत आसान, दर्द को छुपाना। बराए करम अपनी तलवार पकड़ें। ये सुनकर बारडोन तलवार को उठाता है। बालियन कहता है, इसे मेरी हथेली पर दबाएं। ये सुनकर बारडोन अपनी तलवार की नोक बालियन के हाथ में दबाता है, जिससे बालियन को काफी दर्द होता है। बारडोन कहता है, आप दर्द में हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छे सुरमा नहीं हैं। ये सुनकर बालियन कहता है, तो फिर आपको देखते हैं। ये कहकर बालियन अपनी तलवार की नोक बारडोन के हाथ में रखता है। इतने में वहां पर आने वाला विलियम कहता है, कौन बालियान, क्या कर रहे हैं। बारडोन कहता है, तुमने देखा कौन बालियान, मैं तुमसे बेहतर सुरमा हूँ। शहजादी सबीला कहती है, कौन बालियान, यहाँ क्या हो रहा है। बारडोन कहता है, बहन, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ। बालियन शहजादी सबीला से कहता है, आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास एक अहम मामला है। दूसरी जानिब हम कोंतिसमिला को देखते हैं, जो कि अपने चेहरे पर मास्क पहनकर आगे बढ़ रही होती है। फिर वो सायरा के पास आती है। सायरा कोंतिसमिला को देखकर कहती है, कोंतिसमिला, जबकि कोंतिसमिला सायरा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है। कहती है, जी हाँ, तुम गलत नहीं हो सायरा, ये मैं हूँ। सायरा कहती है, तुम्हारा कायरा में क्या काम है। कोंतिसमिला कहती है, तुम्हारे बाबा माइल्स के करीबी दोस्त थे। क्या मैं बरसों की यादगार की खातिर तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। ये सुनकर सायरा कहती है, जरूर कोंतिस, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कोंतिस कहती है, ठीक है, मैं वजीर के महल में छुपी हुई हूँ। जब शैटिल्यून ने मुझे अपने ही किले में कैद करने की कोशिश की,
اس لیے میں صلاح الدین سے مدد مانگنے پہ مجبور ہو گئی۔ یہ سن کر سائرہ کہتی ہے بہت غمزدہ ہوں، لیکن تم نے قاہرہ آنے کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا ہے۔ شہر بازنطینی اور قدس فوجوں کی جانب سے جلد محاصرے کی زد میں آ جائے گا۔ یہ سن کر کونتس ملا کہتی ہے تم یہ کیسے جانتی ہو؟ یہ سن کر سائرہ کہتی ہے میں بابا کے قائم کردہ نظام کو جاری رکھے ہوئے ہوں، یہاں رہنا تمہارے لیے خطرے سے کم نہیں ہوگا کونتس۔ یہ سن کر کونتس ملا کہتی ہے تو ایسے ہی ہے، میں موت سمیت کسی بھی چیز کا خطرہ مول لے کر قاہرہ آئی تھی۔ یہ سن کر سائرہ کہتی ہے کونتس خدارا ایماندار بنے، کیا کوئی وجہ ہے جو آپ کو یہاں رہنے پر مجبور کرتی ہے اور آپ مجھے بتا نہیں سکتی ہیں؟ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم قدس میں دیکھتے ہیں بالین بادشاہ امارلک سے کہہ رہا ہوتا ہے محل کے حکیموں نے جو ٹیسٹ کروائے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بادشاہ امارلک پرنس بالڈون بدقسمتی سے جزام کی بیماری کے زیر اثر ہیں۔ یہ سن کر امارلک کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ پھر کہتا ہے ولیم اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سن کر ولیم کہتا ہے بدقسمتی سے کونت بالیان حق بجانب ہیں، بادشاہ امارلک برائے کرم پرسکون رہیں۔ یہ سن کر بادشاہ امارلک کہتا ہے نہیں نہیں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ تو ولیم کہتا ہے غلطی نہیں ہے بادشاہ امارلک، پرنس بالڈون کو فوری طور پر قرنطینہ میں رکھا جائے، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے بادشاہ امارلک۔ یہ سن کر بادشاہ امارلک وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب ہم سائرہ اور کونتس کو دیکھتے ہیں۔ کونتس کہتی ہے میرے یہاں رہنے کی وجہ شمسا ہے، میں قاہرہ نہیں چھوڑوں گی اس سے پہلے کہ میں اسے اس کی قیمت ادا کروں جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ یہ سن کر سائرہ کہتی ہے آپ کی باتیں الجھ رہی ہیں، جب آپ اپنے شوہر کے قاتل سے بغض رکھتی تھیں کیا بدلا کہ اس کے محل میں پناہ لے لی؟ اس کے علاوہ آپ صلاح الدین سے نہیں اس کی ہونے والی بیوی سے انتقام لینے کا کہہ رہی ہیں۔ یہ سن کر کونتس کہتی ہے اس میں ایسی کیا بات ہے، تم کیا مراد لے رہی ہو؟ یہ سن کر سائرہ کہتی ہے میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو چیز اہم ہے وہ آپ کی حفاظت ہے، برائے مہربانی میری بات کو سمجھیں اور قاہرہ سے نکل جائیں۔ یہ سن کر کونتس کہتی ہے فکر نہ کرو، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اپنی حفاظت کر سکوں اور اپنا بدلہ لے سکوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سین شفٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جنگل میں شیٹیلیون کو دیکھتے ہیں۔ شیٹیلیون کہتا ہے خداوند کی لعنت۔ کماندار اس کے پاس آ کر کہتا ہے ہم نے جتنے بھی کنویں دیکھے وہ یا تو زہر آلود ہیں یا بند ہیں، پانی نہیں، یعنی کوئی سپاہی نہیں۔ اس کے علاوہ میں سمجھ نہیں سکا کہ بادشاہ امارلک نے فوج کی روانگی میں اتنی تاخیر کیوں کی۔ شیٹیلیون ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ سن کر شیٹیلیون کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ تاجر رکیف کی بیٹی سائرہ، ہمارے لیے واحد موقع اب وہ ہے۔ اس کے بعد ہم امارلک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بیٹے کے پاس آتا ہے۔ پرنس بالڈون کہتا ہے کیا ہوا بابا؟ یہ سن کر امارلک اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میں تمہاری لیے فکر مند ہوں، اس کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر بالڈون کہتا ہے مجھے بہن نے بتایا ہے مجھے کچھ نہیں ہے، میں صرف تھوڑی تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں بس۔ امارلک کہتا ہے بیٹے کونت بالیان نے تمہارے کسی درد کو محسوس نہ کرنے والے سرما کے بارے میں بتایا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر بالڈون کہتا ہے جی ہاں۔ پھر کہتا ہے میں بھی آپ کو یہی دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ ایک چیز کو اٹھا کر گرم کر کے اپنے ہاتھ پر لگاتا ہے جس سے اس کو بالکل بھی درد نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیں بابا، آپ نے دیکھا مجھے تکلیف نہیں ہوتی، وہ بھی بالکل نہیں۔ یہ دیکھ کر امارلک اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، پھر اسے کہتا ہے کہ تم پڑھو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم قاہرہ میں صلاح الدین کو دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین خلیل سے کہتا ہے خلیل سب کو کہو کہ بندرگاہ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم بات کریں گے کہ دفاع کے لیے کیا کرنا چاہیے۔
اتنے میں وہاں پر کچھ تاجر آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں محترم وزیر صاحب، بازنطینی فوج دمیاط سے اتر رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یہ سن کر صلاح الدین کہتے ہیں تم نے ٹھیک سنا، آپ اپنے معاملات کو روک کر تیاریوں میں شریک ہوں گے۔ یہ سن کر تاجر کہتا ہے ہم لڑائی کے بارے میں جانتے ہی کیا ہیں میرے وزیر۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں تمہیں کسی نے تلوار چلانے کو نہیں کہا، تم پانی پہنچاؤ گے، کھانا پہنچاؤ گے۔ فاطمی اور بازنطینی آپس میں اچھی طرح ملتے تھے، اب ہمارے اوپر کیا مسلط ہو گیا ہے؟ صلاح الدین کہتے ہیں فاطمی ریاست نے اتحادیوں کو دشمن کے ساتھ الجھانے کی قیمت ادا کی، اب وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دشمن دروازے پر ہے، یہ وقت متحد ہونے کا ہے، اس طرح سے کوئی علیحدگی نہیں ہوگی، اسلامی سرزمین کو دشمن کی جانب سے روندنے کی اجازت نہیں دیں گے، چلو اب ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ یہ سن کر تاجر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر صلاح الدین بھائی بورا سے کہتے ہیں بھائی بورا، خواتین اور بچوں کے لیے پناہ گاہ تیار کریں۔ پھر عدسی سے کہتے ہیں خلیفہ کے محل میں موجود سپاہیوں کو فوج میں شامل کرو، جو بھی کمان اور تلوار پکڑ سکتا ہے وہ لڑائی میں شامل ہوگا۔ یہ سن کر عدسیز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر بزرگ کہتا ہے میرے وزیر تیر انداز شہر کی دیواروں پر پوزیشنیں لیں گے۔ صلاح الدین کہتے ہیں بارود اور ابلتا ہوا تیل فراہم کریں، کسی بھی ضرورت کو نظر انداز کیے بغیر جنگ کی تشکیل میں شامل ہوں۔ تو اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ کے امان میں۔